السلام علیکم جی، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور طالبات، جناب آج ہے 3 جون 2026، رات کے غالباً 10:22 ہوئے ہیں۔ میں نے ڈیٹ وغیرہ اسی لیے آن کی ہوئی ہے کہ چلیں جی ہمارے جو وی لاگ ہیں اس کے اوپر کام ہوتا رہے، اور کمپیوٹرائز چونکہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو میں آن لائن سیشنز میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ اپنے وی لاگ جو ہیں وہ ریکارڈ پہ لے آتا ہوں۔ آج ذرا آپ کے ساتھ گفتگو تھوڑی سی طویل ہوگی، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں کچھ چیزوں کو کلیئر کر سکوں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی چیز کو کلیئرفائی کرنا ہے، کیونکہ مجھے کوئی چیز کلیئرفائی کرنے کی کوئی خاص میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے، تاہم پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایکسپلینیشن کی کسی نہ کسی کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہر معاملہ جو ہے وہ وضاحت طلب ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں اپنے جو ایجوکیشنل ویڈیوز ہوتے ہیں وہ قطع نظر اس چیز کے کہ جناب اس کا کس کے ساتھ کلیش ہے کس کے ساتھ نہیں ہے، میں تو ظاہر ہے کہ وہ جنریٹ کرتا ہوں، پروڈیوس کرتا ہوں، بناتا ہوں، واٹ ایور جو بھی ہے۔ اب آتے ہیں دیگر ویڈیوز کی طرف جس کے اندر کہیں کوئی کرٹیسزم آتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کرٹیسزم جو ہوتا ہے نا وہ انتہائی ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، تمیز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ جو کہ مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک عام زبان میں پھٹے چک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بھی ویسے ہی چیز بنانی پڑتی ہے، ان کے ساتھ اسی طرح سے طرز تخاطب، لیکن اس کے اندر بھی کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ادب، احترام اور تمیز کا پہلو جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، کہیں کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے کہ جو ظاہر ہے کہ غلط ہو، گالی گلوچ کے زمرے میں آ جائے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یہ جو ہمارا وی لاگ ہے یہ اپلوڈ تو ہوگا ہمارا جو ایجوکیشنل چینل ہے، جو ایجوکیشن ریفارمز کا چینل ہے، جس کے اوپر نہ تو کوئی بہت زیادہ سبسکرائبرز ہیں نہ بہت زیادہ ویوز ہیں۔ وجہ میرے خیال سے اب سب کو پتہ ہی ہے، 90% لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جناب میرے جو چینلز ہیں وقتاً فوقتاً اٹھتے رہتے ہیں، اور مجھے اس کی کوئی اب خاص پرواہ نہیں ہے۔ مجھے شاید اس کی پہلے 1 سال میں پرواہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ پرواہ جو تھی نا میں نے ختم کر دی، اب میرے لیے ایک روٹین کی بات ہو گئی ہے۔ مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے تحاشا جابس کی، بہت جگہوں سے نکالا گیا، بہت جگہیں میں نے چھوڑ دی، اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فرق مجھے اس چیز سے پڑتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز اپنے اصول کے خلاف کر رہا ہوں، یا کوئی چیز ایسی ہے جو ڈسپلن کے خلاف کر رہا ہوں، میرے اصول سے ہٹ کے چلیں، کوئی ایک جنرل ڈسپلن ہے اس کے خلاف بھی کوئی چیز جا رہی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی مجھے اس سے فرق پڑتا ہے۔ باقی مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے، آئی ہیو نو ایشوز۔ اچھا جی، آج ایسا ہوا کہ میں جب اپنی اکیڈمی میں بیٹھا تھا تو اس وقت میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس تھے، اور میں نے ایک بچے کا جو انگلش کا سبق تھا اس کے اندر میں نے ایک بڑی کامن سی مسٹیک دیکھی، جس کے اوپر میں بہت بات کرتا ہوں جی۔ میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد ہے کہ میں اس چیز کو بہت زیادہ ایڈریس کروں، کیونکہ مجھے واقعی میں یہ چیز بڑا ایشو کر رہی ہے۔ مجھے وہ ورڈ نہیں یاد ہے، میں کامن سا ورڈ بتا دیتا ہوں جو کہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اس پر میں لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہا تھا، یہ پلورل ہے ایک ورڈ، ٹیچرز۔ اب ٹیچرز لکھا گیا ہے کہ جناب اساتذہ، یعنی ایک سے زیادہ ٹیچر یا استاد جو ہے نا، اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے بھی اس کو فیشن بنا لیا کہ وہ ہر پلورل کے اوپر یہ اپاسٹرفی لگانا جو ہے نا وہ اپنا فرض عظیم سمجھتے ہیں، جبکہ پلورل کے اوپر کہیں اپاسٹرفی نہیں ہوتا۔ میں اس سے پہلے بہت بار یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ جو اپاسٹرفی ہے جی اس سے پھر معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پورا کانٹیکسٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کانٹریکٹڈ ورڈ یا تو بن جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پوزیشن میں آ جاتا ہے، اونرشپ میں آ جاتا ہے، جیسے ٹیچرز بک یا ٹیچرز اٹینڈنس، وہاں پہ آپ ضرور اپاسٹرفی لگا سکتے ہیں۔ اس پر میری بہت بحث ہو چکی ہے، یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس پر میں نے کنٹینٹ بہت بنائے ہیں۔ کنٹینٹ اب ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر بنا سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کو اگر سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز غلط العام ہو چکی ہے، آپ اس پہ کنٹینٹ بنا لیتے ہیں، اور اس پر آپ کو پورا جمہوری حق حاصل ہے۔ اگر آپ تو کسی کو غلط کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ انارکی پھیلا رہے ہیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ چیز نہیں بنانی چاہیے۔ اگر آپ اصلاحی طور پہ بنا رہے ہیں، جو میری اصلاحی ویڈیوز ہیں، تو اس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب بچے نے اسی طریقے سے 2-3 پلورل ورڈ لکھے تھے، اور اس نے وہی سٹائل بنایا ہوا تھا جی اپاسٹرفی کا۔ میں نے اس کو جناب ٹھیک کیا، پھر میں نے اس کو اسپیسیفکلی بتایا،
اور میرا خیال ہے کہ میں نے اس بچے کو شاید دوسری تیسری بار یہ چیز بتا چکا ہوں، کیونکہ میرا وہ ایک ریگولر اسٹوڈنٹ ہے اور میرے پاس کافی ٹائم سے پڑھا ہے، لیکن جب بھی میں یہ چیز اس میں دیکھتا ہوں میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ اب بچوں کا سمپل سا یہ ہوتا ہے جی کہ دیکھیں یہ جو ابھی آپ جو ہماری کریکشن کر رہے ہیں اور جو ہم نے یہ اسٹائل کیا نا، یہ ہماری ٹیچریں سارا دن یہی کرتی ہیں، بورڈ پہ بھی کاپیوں میں بھی، اور وہ ظاہر ہے ان کی کاپیاں بھی اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ جناب وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے کہا چلو یار اس کے اوپر بھی کوئی کنٹینٹ بنا لیتے ہیں۔ کنٹینٹ کیا جی کہ میں نے وہ کاپی کھولی، ایک میں نے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ یار اس کے اوپر موبائل فوکس کرو، میں کسی کو فی الحال نہیں لا رہا، نہ خود کو لا رہا ہوں۔ میں نے سمپل ان 2-3 غلطیوں کو میں نے کاٹا، میں نے سمپل بتایا کہ دیکھو بھائی یہ اپوسٹرفی نہیں آتا اس کے اوپر، میں بار بار کہہ چکا ہوں، یہ ٹیچرز کے لیے بھی بار بار ہے کہ بھائی آپ یہ غلطی نہ کروائیں تاکہ بچوں کی یہ کیا آپ کروا رہے ہیں آپ، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کانٹریکٹڈ اس طرح ورڈ ہوتا ہے جیسے ڈو ناٹ ہے، اس کے اوپر آپ ڈالتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو اس ٹائم میرے خیال سے میں نے یہ ایگزامپل دی تھی جہاں تک یاد ہے مجھے، جیسے آپ ڈو ناٹ ایک ورڈ ہے تو اس کو آپ یوں کر دیتے ہیں این کے بعد یہ دیکھیں تو یہ کانٹریکٹڈ ورڈ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ اپوسٹرفی جائز ہے یا لگانا بالکل مستعمل ہے کیونکہ یہ ڈونٹ پڑھا جا رہا ہے اور یہ ڈو ناٹ ہے۔ اس کے اندر سے ہم نے اسپیس بھی ختم کر دی، او بھی ختم کر دیا، او کی جگہ یہ کانٹریکٹڈ، اس سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کانٹریکٹڈ ورڈ ہے۔ اسی طرح اونرشپ آ جاتی ہے، اگر آپ لکھتے ہیں ٹیچرز اٹینڈنس تو پھر یہاں پر اپوسٹرفی بنتا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ اپوسٹرفی بنتا ہے کیونکہ ٹیچرز اٹینڈنس، ٹیچرز کی اٹینڈنس یا ان کی حاضری کی کوئی رپورٹ ہے یا کوئی رجسٹر ہے تو یہاں پہ اپوسٹرفی بنتا ہے۔ لیکن جہاں پلورل ناؤن آپ لکھ رہے ہیں ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس تو وہاں پہ بھی آپ اگر وہ لگا دیں گے اپوسٹرفی تو اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ تو یہ میں نے بے تحاشا بار میں نے یہ چیزیں کی ہیں۔ میں نے خیر کوئی شاید ایک آدھ منٹ کا وہ ویڈیو بنایا، اس کے بعد میں نے فوری طور پر جو ہے نا کیونکہ وہ میرا سبق تو خیر ختم ہو گیا تھا، بچوں کا ایک کریکشن میں کر رہا تھا، تو میری ظاہر ہے کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر میں سارا دن ہوتا ہوں، میرے چینلز ہیں اور میں کنٹینٹ ظاہر بناتا ہوں، یہ سارے کام کرتا ہوں، تو میں نے اسی وقت وہ جو تھا نا اپنے چند ایک گروپس میں بھیج دیا، 5-6 میرے خیال سے کنٹینٹ ہو گئے، کانٹیکٹس ہوں گے 5-6 زیادہ نہیں، تو ان کو بھی میں نے فارورڈ کر دیا اور زیادہ تر وہ ٹیچرز ہی تھے، تو میں نے کہا جی کہ اس کو بھی آگے فارورڈ کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر، یہ میں نے اس کے اندر جو ورڈ تھا وہ ایڈ کیا۔ اچھا اب مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ 2 سے 3 لوگوں کو اس لفظ سے اس قدر تکلیف ہوئی کہ جناب انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ چیز پہلے تو استہزائیہ انداز میں یہ کی کہ جناب اس میں صدقہ جاریہ والی کون سی بات ہے، اب بڑی عام سی بات ہے، میں اس کو کیا ایکسپلین کروں، تو میں نے کہا کہ اچھا جی میں اس کا بھی کنٹینٹ بنا دیتا ہوں، آپ یہ میرے چینل پہ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا اس وقت میرے ذہن میں باخدا یہ چیز نہیں تھی، میں نے کیا کیا کہ میں نے 3-4 لوگوں سے پوچھا، میرے پاس 3 اسٹوڈنٹ اس وقت اکیڈمی میں موقع پر بیٹھے تھے، میں نے تینوں کو موقع دیا، میں کہا بیٹا جی اگر آپ لوگوں کو کوئی کانسیپٹ ہے صدقہ جاریہ کا تو مجھے بتائیں صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے، ان میں سے کسی کو بھی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اچھا پھر میں نے کہا چلو یار ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ویڈیو کنٹینٹ بنا لیتے ہیں 2 سے 3 منٹ کا، ایجوکیشنل ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ جب ریکارڈ پہ آ جائے گا آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے گا، کیونکہ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں اگر عام طریقے سے کہہ بھی دی جائیں تو بعض اوقات نہیں سمجھ آتی، تو ہم ایک ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، اس میں میں نے 2 لڑکوں کو بٹھا دیا اپنے ساتھ اور میں نے ویڈیو بنا لی، بڑی عام سی ویڈیو، اور الحمدللہ اس میں میں نے کلیئر بھی کیا، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی میں فری ہوا ہوں 10 بجے کے بعد، تو میں نے اپنی اس ویڈیو کو دوبارہ سنا کہ کیا اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، کیونکہ مسٹیک انسان کوئی بھی ہو سکتی ہے، اسی وقت ریکارڈ کیا اسی وقت اس کو اپلوڈ کر دیا ٹک ٹاک پہ، ودن 1 آور اس پہ 100 سے 150 ویوز آ گئے تھے، پھر مجھے جو اس سے گالیاں پڑھنی شروع ہوئی ہیں وہ میں خیر بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا اب بات کیا ہوتی ہے کہ جی میں نے وہ چیز بنا دی، اس کے اندر میں نے اسپیسیفکلی جو چیز بتائی وہ یہ تھی کہ دیکھیں صدقہ جاریہ کو اگر آپ تھوڑا سا ڈسٹنگوش کر لیں نا، یا تھوڑا سا ڈسکریمنٹ کے فارم میں لے جائیں، امتیاز کر لیں، فرق کر لیں عام صدقے سے، یعنی صدقہ جاریہ ظاہر 2 علیحدہ ورڈ ہوئے نا، ایک ہم کہتے ہیں صدقہ دے دیں اور ایک صدقہ جاریہ، تو لازمی بات ہے یہ 2 ورڈ الگ ہوں گے۔ میں ایک ناقص العلم بندہ ہوں اور ناقص العقل بھی کہوں گا، ان پڑھ آدمی ہوں، اور میں کوئی اپنے آپ کو کوئی فلاسفر یا کوئی اتنا کوئی پڑھا لکھا تو میں بالکل نہیں کہتا، میں سمجھنا تو دور کی بات ہے، میں ہوں ہی نہیں، لیکن دیکھیں کچھ علم یا کچھ باتیں اگر مجھے بزرگوں کی طرف سے پتہ ہیں، ظاہر ہے میں بزرگوں میں بیٹھا ہوں، میرے اپنے والدین، میری والدہ، نانی، نانا، پھر میرے ظاہر اساتذہ کرام، تو جب اچھے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، ان سے آپ سیکھتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے اس میں آپ کی کوئی عزت اتر جاتی ہے یا آپ کے کوئی جناب کوئی آپ کے ستارے ہوتے ہیں جو کام ہو جاتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ سیکھتے ہیں اور آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، میں تو الحمدللہ اس پہ بڑا فخر کرتا ہوں۔ اب صدقہ جاریہ یہ ہے بھائی، سمپل سی بات ہے کہ ایک آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے
جو باعث اجر و ثواب تو ہے ہی، لیکن وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اگر اس کا اجر یا فائدہ ملتا رہے تو میری ناقص عقل کے مطابق اسے اجر وہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اب اگر یہ ظاہر ہے میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، میری تصحیح بھی کی جا سکتی ہے، میں تو اوپن یہ بات کر رہا ہوں، کوئی میں اپنے آپ کو عقل کل تو نہیں سمجھ رہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے یہ بات بھی کی، پھر میں نے اگزامپلیں بھی دی اس کے اندر، وہ کیا اگزامپلیں دی ابھی مجھے وہ یاد نہیں ہے، لیکن میں نے کوئی درخت کی بھی دی ہوگی، کوئی پنکھوں کی بھی دی ہوگی، یا کوئی ایسی چیز جیسے علم ہو گیا، آپ کسی کو علم سکھاتے ہیں، اب جیسے میں اوبیسلی ٹیچنگ کر رہا ہوں، اب چاہے آپ میتھ فزکس کی طرف آئیں، چاہے ایک عام زندگی کی روٹین کی طرف آئیں، جیسے میں کوئی بات بتاتا ہوں بچے کو، بعض اوقات علمی، بعض اوقات کوئی کتاب سے ہٹ کے بھی بہت سی چیزیں بچوں کو دنیا داری کے حساب سے بھی بتاتا ہوں کہ بیٹا اس طریقے سے آپ جو ہے نا اس طرح سے آپ کو ایتھیکلی چلنا چاہیے اخلاقی طور پہ، اور ان کی بہت ساری باؤنڈری، یہ ظاہر ہے یہ چیزیں کتابوں سے ہٹ کے ہیں۔ تو یہ سب صدقہ جاریہ ہے کہ جو میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اس کا فائدہ ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچے اس پر عمل کریں گے اور وہ اچھی چیزیں ہوں گی، ظاہر ہے میں کوئی بری چیز تو نہیں سکھا رہا، اگر میں کسی کی کوئی غلطی نکال رہا ہوں اور پھر یا میں اس کو کوئی اچھی چیز سکھا رہا ہوں، میں کوئی مورل چیز سکھا رہا ہوں کوئی اخلاقی طور پہ، تو وہ ڈیفینیٹلی میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اس کا فائدہ ملے گا، کیونکہ اگر وہ بچہ اس پہ عمل کرتا رہے گا اور اس بچے سے 10-20 بچوں کو اور اس کی آگے جنریشن کو بھی ظاہر ہے وہ علم پہنچے گا، اور وہ ان کو بتائے گا کہ جی میں نے اپنے استاد سے یہ سیکھا تھا، جیسے میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا اور میں آگے کنوے کرتا ہوں، تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ اس میں کوئی میرے خیال سے غلط بات نہیں ہے، اس کو اگر آپ اچھا پھر اس کانٹینٹ کو دیکھ کر جناب اتنا مطلب ہے، ایک دو جو صاحب اور صاحبہ تھے وہ بڑے چراغ پا ہوئے، میرے پاس خیر ویڈیوز بھی پڑے ہیں، میرے پاس اسکرین شاٹس بھی ہیں، میرے پاس کمنٹس کچھ بے تحاشا ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے وہ دکھانے کی، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ اس میں کیا ہے۔ اچھا اب میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گا کمنٹ جو ہے نا، اب یہ ظاہری سی بات ہے کہ میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ تو نہیں، لیکن میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ ایک اسکرین شاٹ مجھے بھیجا، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ٹیچر ہیں وہ ماشاءاللہ، ویسے تو ظاہر ہے کہ وہ جونیئر ہیں، مجھ سے ایج میں بہت کم ہے، آدھی سے بھی کم عمر کی ہیں میری۔ انہوں نے جناب کامن ایگزامپلز آف صدقہ جاریہ مجھے بھیجا، یہ میں موبائل اسی لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ میں پورا بلکہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ جی انہوں نے مجھے کیا بھیجا، پھر آگے ان کا میں آپ کو وائس بھی سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے ظاہر ہے کہیں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے یا گوگل سے انہوں نے اتار کے نا وہاں سے، تو وہ پتہ نہیں اسکرین شاٹ یا ٹیکسٹ کاپی کر کے بھیج دیا۔ وہ یہ تھا کہ کامن ایگزامپلز آف صدقہ جاریہ، any act that provides sustained generational or renewable utility qualifies as ongoing charity، full stop ہے اس کے بعد۔ common projects include building، یہاں پہ دیکھیں بلڈنگ لکھا ہوا ہے، a water source، جیسے وہ یہ کنواں کھدوا دینا یا وہ بھی ہے، ڈگنگ ویلز یہ کنواں کھدوانا، انسٹالنگ واٹر فلٹریشن سسٹمز اور بلڈنگ واٹر پائپ لائنز، سپورٹنگ ایجوکیشن۔ اس کے بعد آ جائیں بلڈنگ اسکولز، فنڈنگ لائبریریز اور بائنگ بکس دیٹ ہیلپ پیپل لرن، پھر فل اسٹاپ۔ پلانٹنگ ٹریز اور کراپس، یہ فصلیں اور وہ جو درخت وغیرہ ہیں، جیسے کوئی درخت لگاتا ہے تو ظاہر لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، ہزاروں سال آپ کو پتہ ہے درخت چلتے ہیں، تو انسان کی تو اتنی عمر نہیں ہوتی، انسان 50 70 80 90 100 سال کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس درخت کے پھل ملتے ہیں، اس کا سایہ ملتا ہے، تو صدقہ جاریہ اس آدمی کے لیے۔ یہ میں ویسے اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یہ چیز میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہے کئی بار۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ پرووائڈنگ لاسٹنگ شیڈ، فوڈ اور ریسورسز فار ہیومنس اینڈ اینیملس، یہ پورا انہوں نے جی بھیجا، یہاں تک ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان کا ذرا وائس بھی سن لیں۔ اس کو پڑھنے کے صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے، فضول ویڈیوز بنا کے اور بتا دینا وہ صدقہ جاریہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کی مسٹیک نکال رہے ہو اور پھر آپ اس کو کہہ رہے ہو صدقہ جاریہ۔ اچھا اب یہ ان کا جی آپ نے وائس بھی سن لیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی فضول ویڈیو میں نے بنائی ہے اور کس کی کیا مسٹیک نکالی ہے۔ دیکھیں میرے پاس ایک بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، میں ایک استاد ہوں، تو کیا میں اس کی غلطی نہیں نکالوں گا؟ میرا فرض بنتا ہے اس کی غلطی نکالنا۔ اب میں یہاں پہ کوئی ایک وہی اگین میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا کہ میں اب ایک نیا بھاشن، ایک نیا لیکچر سٹارٹ کر لوں، پھر وہ کہیں گے جی اب ایک لیکچر میں سے ایک اور لیکچر نکال لیا ہے کہ جی استاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ بہرحال جی میں نے جو کچھ کیا الحمدللہ ٹھیک کیا، میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر بڑی بات ہے کہ میں نے ان محترمہ کو یہ بھی کہا، میں نے کچھ دیر کے بعد میں کہا جی آپ ذرا جائیں اور قرآن پاک کھولیں سورہ الفرقان اور اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو مجھے آگے سے کہتی ہیں کہ آپ کیا میتھ فزکس کے بعد اب آپ چلے گئے اسلام میں، تو قرآن ہے۔ میں کہا جی میں مسلمان نہیں ہوں، کیسی باتیں آپ کریے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اللہ کی وحدانیت پہ بھی یقین رکھتا ہوں، اعتماد رکھتا ہوں، اور عقیدہ ہے میرا، اور اس کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی یقین رکھتا ہوں اور ان کے آخری نبی ہونے پر بھی پورا یقین رکھتا ہوں. تو میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں, پریکٹسنگ مسلم ہوں, نان پریکٹسنگ بھی نہیں ہوں, اور الحمدللہ قرآن بھی میں نے پڑھا ہوا ہے. اب آپ کے سامنے میں ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ ذرا آیت آپ دیکھ لیجئے گا. قرآن پاک کی آیت ہے, آئی تھنک 63 نمبر ہے سورہ فرقان کی. یہ میں نے ان کو کہا تھا ذرا پڑھ لیں. میں اس کو ریسائٹ بھی کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. اب یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ چیز میں ان محترمہ کو بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ جاہلوں کی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا اور ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا وہ کیا بات کر رہے ہیں. جب کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے نا, تو پہلے آپ اس کی گریوٹی دیکھیں, پہلے آپ اس کی اوریجن دیکھیں کہ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا بات ہے, اس کی اوریجن کیا ہے. پہلے میں آپ کو آج ایک 2 سے 3 چیزیں بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں کسی کی آئیڈینٹی کو تو نہیں لے کے چلتا, لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا. کبھی بھی آپ کے پاس کوئی کانٹینٹ آتا ہے, اس پہ خیر ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ کانٹینٹ ہوتا کیا. میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے کسی ویڈیو کے اندر یہ بات بھی کروں گا. سب سے پہلے تو اگر کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے نا کہ جناب یہ بات غلط ہے اور یہ ایسے, جیسے میں اکثر بچوں کو بہت ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا یہ ورڈ ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے, تو آپ سب سے پہلے اس بندے کو دیکھیں کہ کون بندہ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ کریڈیبل ہے اور ڈپینڈیبل ہے, اگر اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں کہ وہ استاد ہے اور وہ ڈپینڈیبل ہے, اس کا سورس ڈپینڈیبل ہے, الحمدللہ اس کا ایکسپیرینس ڈپینڈیبل ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سیکنڈلی میں ہمیشہ ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے لیے انٹرنیٹ کا سورس کھلا ہوا ہے, آپ کے پاس ہر سورس ہے. اب وہ چیز نہیں رہی کہ لوگ پہلے لائبریریوں میں جاتے تھے, کتابیں کھنگالتے تھے, یا اس کے علاوہ پھر اس کے بعد اگلے دن وہ کہتے تھے چلو ویٹ کرتے ہیں جی ٹیچروں سے ملیں گے, پھر ان سے کوئی چیز کنفرم کریں گے یا ان سے کوئی کاؤنٹر چیک کروائیں گے. اب تو کاؤنٹر چیک آپ 2 منٹ میں, آپ کے پاس موبائل ہے, بچے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, چیٹ جی پی ٹی, گوگل پہ جا کے آپ یوٹیوب پہ جائیں, جس مرضی چینل پہ جا کے آپ اس کو کاؤنٹر چیک کر لیں کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو میں تو ہر بندے کو یہ کھلا چیلنج کرتا ہوں. پھر اس کے اندر اس قدر تپنے کی, تپ جانے کی اور غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا, اور میں اس پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس کے اوپر جب ایک بندہ بہت زیادہ فلیئر ہوتا ہے بلا وجہ, تو وہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اس کے فلیئر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. اور پھر میں نے یہی بات اپنے اس ویڈیو کے اندر صدقہ جاریہ کے حوالے سے بتائی ہے. یہی وہ بیوی جو ہے ہماری, جو محترم بہن ہے, بیٹی ہے ہماری, وہ ظاہر ہے, اور وہ نکال کے کہیں سے بھی نیٹ سے اور پھر مجھے بھیج کے کہتی ہے جی یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے, اور جو آپ پتہ نہیں کیا فضول بنا رہے ہیں, اور کسی کی بھی غلطی نکال کے کہہ دیتے ہیں صدقہ جاریہ. بھائی کسی کی غلطی نکال کے اس کی اصلاح کر کے, یہی تو صدقہ جاریہ ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں. مجھے بتائیں کہ ہماری یہ جو امت ہے یہ کیا ہے؟ یہ امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے پاس اگر دین اور دنیا کا علم ہے اور اگر ہمیں کوئی چیز پتہ ہے تو ہم لوگوں کو پہنچائیں. ہمارے پاس امانت ہے یہ علم, ہم سے اس کا سوال ہوگا کہ اگر مجھے کوئی چیز, میرے سے سوال ہوگا, میں اپنی بات کروں, میں باقی لوگوں کی چھوڑیں, میں اپنے اعمال کا جواب دوں نا, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو اگر میرے علم میں کوئی بات ہے اور اگر میں کسی کو سیدھے طریقے سے نہیں بتاتا, منافقت کرتا ہوں, دوغلا پن کرتا ہوں, تو مجھ سے پہلے اس چیز کا سوال ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے. باقیوں کو تو چھوڑیں نا, ان کا تو میں ذمہ دار ہی نہیں ہوں. کوئی جو مرضی کرے. مطلب کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس بے تحاشا علم ہوتا ہے, بے تحاشا نالج ہوتا ہے, بہت سی چیزیں وہ جانتے ہیں, وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار اس کو اپنے تک رکھو, کہیں دوسروں کو پتہ چلے, کہیں ہم سے نہ وہ آگے نکل جائے. مطلب ہر ایک آدمی کی اپنی وہ سوچ اور سائیکی ہے. بارہ مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے جی, الحمدللہ میں اپنا کام کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور کرتا رہوں گا. میرا یہ چینل بھی اٹھ جائے اور بن جائے گا انشاءاللہ. میرے پاس ایک نہیں الحمدللہ 1001 راستے ہیں, کیونکہ یاد رکھیں کہ جس انسان کا اللہ پہ عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے اور جو صرف اللہ پہ یقین رکھتا ہے, اللہ ہی سے ڈرتا ہے, تو اس آدمی کو کسی کا ڈر خوف اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اور باقی یہ کہ چونکہ میں ایک ریفارم ورک کر رہا ہوں تو مجھے اس چیز میں الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا ہے, اگر تو میں وہ کر رہا ہوں. تو باقی اگر آپ کوئی کنٹینٹ بنا سکتے ہیں تو آپ بالکل بنائیں, آپ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر آپ اپنے طور پہ بھی کریں. کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ڈی کریکٹرائز کریں, ڈی فیم کریں.
بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک کام کر رہا ہے اور بہتر کام کر رہا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ وہ کوئی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ریفارمز لے کے آ رہا ہے، تو آپ بھی اس کو دیکھ کر کوئی اچھی چیز سیکھیں اور آپ بھی کوئی اس طرح کی ریفارم کی چیز بنائیں. اچھی بات ہے، چین سے چین بن جائے آگے. تو یہ ہمارے ایک سمجھے کہ قافلہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہو جائے، بجائے اس کے کہ کوئی آدمی اگر معاشرے میں اصلاح کا کام کرتا ہے، چاہے وہ تعلیمی اصلاح ہو، چاہے وہ معاشرتی اصلاح ہو، چاہے وہ اخلاقی اصلاح ہو، کوئی بھی اصلاح ہو، اصلاح کر رہا ہے وہ بندہ، چاہے وہ ایک چھوٹی سی بات کسی کو بتا کے کرتا ہے کہ یار آپ نے گفتگو کی ہے تو گفتگو سے پہلے آپ نے سلام نہیں کیا، چلو وہ کوئی اس کو ٹانٹ تھوڑی کر رہا ہے، اس کو صرف سمجھا رہا ہے. اس پہ بجائے گرم ہونے کے آپ کہیں کہ نہیں سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ایون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بہت سارے لوگ میری کئی چیزوں میں اصلاح کر جاتے ہیں، راہ چلتے ہوئے کہیں بیٹھے ہوئے کسی محفل میں، اور میں آگے سے ان کو بڑے خوش دلی کے ساتھ کہتا ہوں جی معذرت میں سلام کرنا بھول گیا تھا. اکثر کوئی بات میں کر دوں کہتے ہیں السلام علیکم جی، پھر میں بڑا شرمندہ میں کہتا ہوں یار میں نے پہلے سلام کرنا تھا. تو بجائے اس کے کہ میں غصے میں آ جاؤں، حالانکہ الحمدللہ میری عادت ہے میں فون پہ بھی پہلے سلام کرتا ہوں، گفتگو میں بھی پہلے میں سلام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کبھی بندہ بھول جاتا ہے. بھولنا ایک علیحدہ معاملہ ہے اور ہیبیچول ہونا ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو میں بھول جاتا ہوں، پھر بھی اس کے اوپر میں معذرت کر کے تو میں اس کو کنٹینیو اپنے کام کو کر لیتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں اس پہ تپنا شروع ہو جاؤں یا میں کہوں کہ جی آپ پتہ ہیں آپ کو پتہ نہیں کیا افلاطون سمجھتے ہیں جی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کوئی چائلڈش قسم کی ہے. میں آپ کے سامنے اسی لیے پیش کر چکا ہوں کہ جاہلوں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ قرآن پاک پڑھیں اور آپ اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک میں آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتایا گیا اور ہر چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو ایسے جاہلوں کی پھر باتوں کو جو ہے نا ہم وہ درخور اعتنا کرتے ہیں اور ہم سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. الحمدللہ میں جو کام کروں الحمدللہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس نیت کے ساتھ اور کس خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں. اور آپ جیسے بھائی بہن جو اچھے طریقے سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں دعا گو ہوں کہ میری اس ویڈیو سے کسی ایک انسان کا بھی جو ہے نا وہ بھلا ہو جائے یا اس کی اصلاح ہو جائے. تو میرے لیے اگین میں وہی بات کروں گا، صدقہ جاریہ ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.